الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الرجل يحرم الرزق يصيب به الذنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم علیہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، برادران ملت اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کا ایمان کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے خاندان سمیت کربلا کے میدان میں شہید ہونے کا تذکرہ کیا تھا۔ میرے دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کے 12ویں پارے کی پہلا رکوع آیت نمبر 6 تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے درندے ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے زہریلی مخلوق کیوں نہ ہو، تمام کو روزی پہنچانے والی ذات اللہ کی۔ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلم مستقرها ومستودعها، آدمی جہاں جا کر بستا ہے اللہ وہ جگہ کو بھی جانتا ہے، یہ کون سا آدمی کہاں ہے، اسے روزی میں کیسے پہنچانا چاہیے۔ کل فی کتاب مبین، اور تمام باتیں روزی پہنچانے کے متعلق کے باتیں اللہ کہتا ہے ہمیں لوح محفوظ میں کھلی ہوئی کتاب میں لکھ دیا۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 6 کا ترجمہ، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت کو اور پوری مخلوق کو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور روزی میں برکتیں ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے چند چیزیں کرنے سے، آج وہ سنیں گے قرآن کے اور حدیث کے حوالے سے کون سے کام کرنے سے اللہ کہتا ہے میں تمہاری روزی میں برکت دینے والا ہوں۔ پہلی چیز قرآن مجید کہتا ہے گناہوں سے دور رہنا۔ جو آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری لیا ہے اس کی مقدر کی روزی میں اللہ برکت دے گا۔
اور یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے روزی زیادہ دیتا ہے، جسے چاہے روزی اللہ کم دیتا ہے. اسی میں دنیا کا نظام چلتا ہے. اگر دنیا کے اندر بسنے والوں پورے لوگوں کو اللہ مالدار بنا دیتا تو مالدار کی کام کرنے کے لیے کوئی غریب نہیں آتا. مزدوری کرنے والا مزدوری نہیں کرتا. دکان چلانے والا دکان نہیں چلاتا. ملازمت کرنے والا ملازمت نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے پاس دولت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ رزق جسے چاہے تنگ کرتا ہے اور جب چاہے تنگ کرتا ہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس میں ہمیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک آدمی عبادت میں ڈوبا ہوا ہے، اطاعت رسول میں لگا ہوا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں کمی کر دیتا ہے. اور ایک آدمی دنیا میں ایسا ہے اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو انکار کرتا ہے، اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، پھر بھی اللہ اسے روزی دیتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جسے چاہے روزی میں برکت دیتا ہے، جسے چاہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہے روزی میں کمی کرتا ہے، تنگی کرتا ہے. لیکن قرآن نے اور اللہ کے نبی نے چند چیزیں ہمیں یہ بتائے ہیں، یہ کام کرو تمہاری روزی میں خود بخود برکت ہوگی. پہلی چیز قرآن کہتا ہے استغفار کرو. استغفار کہتے ہیں توبہ کرنے کو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب فرض نماز کا سلام پھیرو تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہو اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو. بعض لوگ سمجھتے ہیں استغفار اس وقت میں پڑھنا ہے کوئی گناہ ہو گیا. نہیں، یا نماز پڑھایا گیا ہے اور نماز پڑھی گئی ہے، لیکن نبی کہتے ہیں سلام پھیرو تو فوراً 3 مرتبہ استغفار پڑھو. کیوں؟ جیسا میں نماز پڑھنا تھا ویسا نماز نہیں پڑھا. اگر یہ نماز میں کوئی کمی بیشی ہو گئی اللہ معاف کر دے، اس کا مطلب ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ صرف ایک جملہ نہیں ہو، وہ 3 چیزوں کو ملا کر یہ چیز ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ کا مطلب یہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر اور میری توبہ قبول کر. اب توبہ کہتے ہیں 3 چیزوں کے نام کو. جو گناہ ہو گیا ہے اسے فوراً چھوڑ دینا، اور جو گناہ ہو گیا ہے اس پر شرمندہ ہونا، اور جو گناہ کر رہا تھا وہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. یہ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے. اور توبے کو ایک جملے میں سمیٹ کر بتایا گیا استغفر اللہ پڑھو. یہ تمہارے توبہ کا ایک طریقہ ہے. استغفر اللہ کے جملے حدیث میں الگ الگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ بھی اللہ کے نبی کی طرف سے وارد ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے بجائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ. اور کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا استغفر اللہ. جو انسان کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے، میں حوالہ بتاؤں گا، اللہ اس کے روزی روٹی میں برکت دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک. ہمارے نبی سے کوئی زندگی میں گناہ نہیں ہوا. اور اللہ کا نظام ہے جتنے دنیا میں نبی اور رسول آئے ہیں اللہ ہر اور نبی رسول کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. ایسے گناہوں سے دور رہنے والے ہمارے نبی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتے تھے.
یہ امت کو بتانے کے لیے کیا کہ میں گناہوں سے دور ہوں، مجھ سے گناہ صادر نہیں ہوتے، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، مجھے جنت دکھائی جاتی ہے، مجھے جہنم دکھائی جاتی ہے، اس کے باوجود میں دل میں 70 سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے میری امتیو تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ اس لیے ہم دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو۔ قرآن مجید میں 29ویں پارے سورہ نوح پہلا رکوع آیت نمبر 10، 11، 12 یہ 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھو۔ وہاں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا کہا؟ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اللہ کے دربار میں استغفار کرو، وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا۔ یرسل علیکم السماء مدرارا، تم استغفار کرو گے، وقت پر جتنا بارش کی ضرورت ہے اتنی بارش اللہ برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے پاس اولاد نہیں، اللہ اولاد دے گا۔ یا اولاد تو ہے بگڑی ہوئی ہے، تمہاری بات نہیں مانتی، قرآن کہتا استغفار کرو، تمہاری اولاد کی زندگی سدھر جائے گی، تمہارے نیک اولاد پیدا ہوں گے اور تمہارے اولاد کے اخلاق نیک بنیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغوں کا مالک بنائے گا، تمہیں ایک ذمہ دار بنائے گا اور تمہارے لیے پانی کے نہروں کو جاری کرے گا۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 1 آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک کے یہ 3 آیتوں کا ترجمہ، جس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ استغفار کرنے سے بندے کے روزی میں اللہ برکت دیتا ہے۔ تو دن میں کم از کم ہم کتنے استغفار کرنا؟ کم از کم 100 مرتبہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہے، تابعی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا۔ یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ صحابہ کو دیکھنے والے مسلمان، ان سے کسی نے آ کر کہا حضرت میرے گھر میں اولاد نہیں، اولاد کے لیے کوئی ذکر بتاؤ، کوئی ورد بتاؤ، کوئی قرآن کی آیت بتاؤ، یا آپ میرے لیے دعا کرو میرے گھر میں اولاد ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانے کے لیے مجلس میں بیٹھے تھے، سوال کرنے والے نے سوال کیا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھ۔ اور اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا باغ ہے کھجوروں کا اور دوسرے چیزوں کا، زیتون کا، انگور کا، لیکن اس میں فصل نہیں ہوتی، کوئی ذکر بتاؤ، کوئی قرآن کی دعا بتاؤ، کوئی حدیث کی دعا بتاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے بھی کہا استغفار پڑھ۔ اور ایک تیسرا آدمی آیا، کہنے لگا میری اولاد تو ہے لیکن اولاد بگڑی ہوئی ہے، میری بات نہیں مانتی، میرا خیال نہیں کرتی، میری ضرورتیں پوری نہیں کرتی، کوئی ذکر بتاؤ، کوئی دعا بتاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پر۔ ایک تیسرا آدمی آیا، حضرت میں ایسے علاقے سے آیا ہوں جہاں خاص سالی ہے، بارش کی کمی ہے، لوگ پریشان ہیں اور میں بھی پریشان ہوں۔ میں نے سنا حسن بصری صحابہ کو دیکھنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، میں آپ سے دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں، کوئی ایسی دعا دے دو جس سے خاص سالی دور ہو جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے بھی کہا چوتھے آدمی کو استغفار پڑھو۔ یہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک آدمی نے کہا حضرت 4 لوگ آئے، چاروں قسم کے لوگ الگ الگ شکایت کرنے لگے اور آپ نے چاروں کو ایک ہی ذکر بتایا استغفار پڑھو، اس کی وجہ کیا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہنے لگے میں اپنے طرف سے نہیں بتایا، قرآن کریم کے 29ویں پارے سورہ نوح
رکو نمبر پہلا رکو آیت نمبر 10 11 12 کے اندر اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ چاروں باتیں خیر سالی کے لیے بارش کا نظام اللہ استغفار میں رکھا ہے. اولاد نہیں ہے، اولاد چاہتے ہو استغفار کرو. یا اولاد بگڑی ہوئی ہے، اولاد تمہاری فرما بردار بن جائے، استغفار کرو. اور تمہارے باغ نہیں ہے، روزی کے لیے پریشان ہو، روزی کے لیے باغ بھی ایک ذریعہ ہے، کاروبار بھی ایک ذریعہ ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو استغفار پڑھو. اور اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پانی پینے کی ضرورت ہے، پانی کے نہروں کی ضرورت ہے، اللہ نے کہا استغفار کرو. تو روزی روٹی کے لیے جو لوگ پریشان رہتے ہیں 24 گھنٹے اللہ کو بھول کر روزی روٹی کمانے سے یہ کبھی برکت نہیں ہوتی. عبادت کے ساتھ میں استغفار کی عادت ڈالو، پھر دیکھ لینا قرآن کے حکم کے مطابق ہماری روزیوں میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. آگے چلو، قرآن کریم کہتا ہے دوسرا عمل روزی میں برکت ہونے والے، قرآن سے بتا رہا ہوں. پہلا چیز بتایا استغفار، سورہ توبہ کے پہلے رکوع آیت نمبر 10 11 12 میں ہے. اور دوسرا عمل اللہ سے ہمیشہ ڈرنا، اللہ کے قانون کو زندہ رکھنا، نبی کے طریقے پر چلنا، اس سے بھی اللہ روزی میں برکت دیتا ہے. قرآن کریم کا 28واں پارہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے. اذان ہو گئی، اللہ کا حکم آیا، اللہ سے ڈر کر بستر سے اٹھا، نہیں مجھے ابھی سونا نہیں ہے، مجھے صبح کے نماز کے لیے جانا ہے، میں نماز پڑھنا ہے، مسجد کو آیا نماز پڑھا، یہ اللہ کو حکم کو ڈر کر عبادت کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس بندے کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس سے وہ ہم گمان میں نہیں تھا، وہاں سے بھی اسے روزی آئے گی. تو اللہ سے ڈرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ روزی روٹی کے اندر برکت کا اعلان فرمایا. 2 عمل ہوئے. اور تیسرا عمل جو نعمتیں اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، اس نعمت پر شکر کرنے سے اللہ وہ نعمتوں میں اور برکت دیتا ہے. قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرے نعمتوں کو استعمال کر کے شکر کرو گے میں تمہارے نعمتوں میں، میرے دیے ہوئے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، برکت دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، میرے نعمتیں بھی تم استعمال کر رہے ہو. کسی نے پوچھا کیسے ہے؟ ہم لوگ کیسے بھی ہو کہنا چاہیے الحمدللہ. بہترین شکر جو ہے وہ الحمدللہ سے ادا کیا جاتا ہے. آج لوگ شکایت کرتے ہیں، کسی کو پوچھے کیسے ہے، الحمدللہ کے بجائے ہمارے زبان پہ آتا ہے پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا اب میں نقصان میں ہوں، پہلی صحت اچھی تھی اب میں نقصان میں ہوں، پہلے بینک بیلنس زیادہ تھا اب گھٹ رہا ہے، پہلے یہ تھا اب کمی آ رہی ہے. شکایت نہیں آنا. اللہ نے جس حالت میں بھی رکھا الحمدللہ کے جملے اپنے زبان سے نکالو. یہ الحمدللہ کہنا اللہ کو اتنا پسند ہے. اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے. یہ سانس لینا اللہ کی نعمت، یہ سانس کا باہر چھوڑنا اللہ کی نعمت، پیاسے کو گلاس پانی مل جانا اللہ کی نعمت، بھوکے کو ایک نوالا کھانا مل جانا اللہ کی نعمت، ضرورت کے مطابق کپڑا مل جانا اللہ کی نعمت، سر جھکانے کے لیے چھت کا مل جانا اللہ کی نعمت، اچھی
بیوی کا مل جانا اللہ کی نعمت، نیک اولاد کا مل جانا اللہ کی نعمت، رہنے کے لیے ضرورتیں پورے ہو جانا یہ اللہ کی نعمت۔ اس کے بجائے آدمی شکایت کرتا ہے نہیں حالات خراب ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، جو نعمتیں تم کو اللہ نے دیا اس میں اور اللہ بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں پر شکر کرو گے اللہ کہتا میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، میرے نعمتیں استعمال کر کے تمہارے زبان پر میرا شکر نہیں آیا، الحمدللہ نہیں آیا، میری تعریف نہیں آئی، میرے نغمے نہیں آئے، میری تعریف نہیں کیا، وہ اللہ کہتا ہے لَأُعَذِّبُكُمْ، میں تمہارے نعمتوں کو چھین لوں گا، دوبارہ وہ نعمتیں نہیں دوں گا اور تمہیں عذاب بھی دوں گا۔ تو تین چیزیں میں نے قرآن سے بتایا روزی روٹی میں برکت کے۔ پہلے چیز استغفار، چلتے پھرتے وضو ہو یا نہ ہو استغفار کی مسلمان عادت ڈال لینا چاہیے۔ اور دوسرا آدمی جو نعمتیں اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کی عادت ڈال لے۔ اور تیسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہمیشہ اللہ کا ڈر، یہ حلال ہے تو میں کروں گا، یہ حرام ہے اس میں مجھے لاکھ روپے پیدا ہے، مسلمان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ جو اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے سورہ طلاق پہلا رکوع آیت نمبر 2 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے اللہ کہتا ہے میں ایسی جگہ سے اس کو نعمتیں دوں گا، روزی دوں گا جسے وہ ہم گمان میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑی سی نعمت پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال سے راضی ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی دی ہوئی تھوڑے سے روزی پر راضی نہیں ہوتا اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے جن کو اللہ نے جو نعمتیں دیا، کسی کو اللہ نے نعمت دیا مال کی وہ اس کی قدر کرے، کسی کو اللہ نے نعمت دیا صحت کی وہ اس کی قدر کرے، کسی کو اللہ نے نعمت دیا ایک عہدے کی ایک رتبے کی وہ اس کی قدر کرے، کسی کو اللہ نے ایک علم کی نعمت دیا علم والا اپنے علم کی قدر کرے۔ یہ تمام نعمتیں اور نعمتوں کا مطلب یہ اس کو صحیح جگہ استعمال ہونا، غلط جگہ استعمال ہوا یہ ناشکری ہوئی۔ ہماری آنکھ صحیح استعمال ہونا یہ آنکھ کا شکر ادا کرنا ہوا، زبان ہماری صحیح استعمال ہوا یہ زبان کا شکر ادا کرنا ہوا، ہمارے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ ہو یہ ہاتھوں کا شکر ادا کرنا ہوا، ظلم ہوا تو ناشکری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کے کہے گئے یہ تین باتوں پر اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اور سارے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ برکت کی روزی، عزت کی روزی، ہماری مقدر کی روزی ہمارے قدموں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔